اور اعلان نبوت ہوا اور پر آسمان سے قرآن اترا جو ہمارے پاس محفوظ ہے. تو اللہ کے نبی، اللہ کا دین، اللہ کا پیغام ہمیں دے کر مر کر اس دنیا سے جا چکے. وہ کوئی قبر میں زندہ نہیں بیٹھے ہوئے، قبر میں کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک نشانی ہے کہ ان کا مقبرہ ہے. چونکہ حالانکہ یہ جو گنبد خضرا اور یہ جو سبز گنبد ہے اس کو بنانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ہمارے جو بڑے ہیں انہوں نے اس لیے اس کو بنایا کہ نشانی کے طور پر ہے. حالانکہ یہ نبی کی تعلیم کے خلاف ہے کسی کی قبر کو پکا کرنا اور مقبرہ بنا لینا. چونکہ ہم نے ان کی نشانی کے طور پر رکھا ہوا ہے تو نشانی کے طور پر رکھنا جرم نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک خصوصی شخصیت ہے. عالم اسلام جو غالب آیا وہ انہی کی وجہ سے، وہ پیغمبر ہے تو نشانی. ابھی آپ یہ سمجھنے کہ وہ قبر میں ابھی بھی بیٹھے ہوئے، یہ آپ کی خام خیالی ہے، یہ غلط ہے. یہ قرآن کی تعلیمات میں الٹ ہے. جو ایسا سوچے گا، ایسا سمجھے گا، وہ سمجھے دائرہ اسلام سے باہر ہے. اے میرے بھائی، اے گورنر صاحب، آپ پڑھے لکھے ہیں، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اللہ کی طرف آئیں، اللہ کی توحید کی طرف آئیں، اللہ کے پرچار کی طرف آئیں، اللہ کی کتاب کی طرف آئیں، اللہ کے حکم کی طرف آئیں، اللہ کے رسول کے حکم کی طرف آئیں. اللہ کے رسول کا یہی حکم ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ ہی کی اطاعت کرو، اللہ ہی سے مانگو، اللہ ہی حاجت روا ہے. ان لوگوں نے تو اللہ کے نبی کو حاجت روا بنا دیا. دیکھیں، اسی کے نبی کو اسی کے برابر لا کھڑا کرنا اور اسی کے شریک بنا دینا، اس سے بڑا کائنات میں کفر نہیں ہے. اور اے گورنر صاحب، آپ کفر سے بچیں اور اللہ کی طرف آئیں. میں آپ کو قرآن سے بتاتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ماجرا ہے. قرآن میں 20 بار لکھا ہے کہ میں آپ کو موت دوں گا. اے نبی، میں آپ کو موت دینے والا ہوں، میں آپ کو موت دوں گا، میں آپ کو مار دوں گا. اے نبی، میں نے آپ سے پہلے جو نبی تھے ان کو بھی مارا. آدم علیہ السلام سے جتنے بھی لوگ آئے میں سب کو مارا.